بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے مسکنسیپشنس کے بارے میں. ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو کرنے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور اگر کر بھی دیں گے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ برا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اگر ہم نے بائی مسٹیک کیا ہے تو اس کے بھی آپشن لوگ بتا دیتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کے بھی آپشن لوگ بتاتے ہیں، اور کرنا ہے یہ بھی لوگ بتاتے ہیں. تو کون کون سے ایسے کام ہیں جو آج سوسائٹی میں کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے کرنے سے کوئی بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پر نہیں منڈراتا ہے، یا اگر آپ کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہوتی ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو اس میں کیا نقصانات یا کیا فائدے سامنے نکل کر آتے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے موجود ہیں. بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں تنظیم المکاتب کے سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب سے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، آج کا دور ہے کہ اب فون آ گیا ہے، ایزی ہو گیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی کچھ کرتے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ سوالوں کو ہم نے جمع کیا ہے جس کا جواب پہنچنا بہت ضروری ہے. تو اجازت ہے شروع کریں ہم؟ بسم اللہ. سب سے پہلا سوال، کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی دھار سے پھیلا ہے. بہت پرانا الزام ہے، جی. اور یہ الزام اگر کوئی آدمی حقائق کو دیکھے بغیر لگائے گا تو کوئی بھی الزام کسی بھی لگایا جا سکتا ہے، ورنہ اسلام نظریوں کا نام ہے. سب سے پہلے اسلام عقائد سے شروع ہوتا ہے. اللہ ہے یہ عقیدہ، وجود خدا، پھر توحید اس کی، پھر اس کی عدالت کا اقرار، سب عقل کے کام ہیں، اور اس کے فضل اور فیض کا نتیجہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے، لہذا نبوت اور رسالت و امامت کا اقرار. تو یہ ساری چیزیں انسان کے عقل سے تعلق رکھتی ہیں، اور عقل سے جو چیز آدمی مانتا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی. اگر جو مان رہا ہے اس کو کوئی مقابلے میں اسے اس نظریے، اس عقیدے کو چھیننا چاہتا ہے، تو اس کو کنپٹی پر بندوق کی نال رکھ کے نہیں کہا جا سکتا کہ تم وجود خدا کا ماننا آج سے چھوڑ دو. زبان سے کہلوایا جا سکتا ہے، زبان سے کہلوایا جا سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے، لیکن دماغ سے اس کا انکار نہیں کرایا جا سکتا بغیر دلیل کے. جی. بندوق سے نہ کچھ منوایا جا سکتا ہے، نہ بندوق سے کسی چیز کا انکار کرایا جا سکتا ہے. جی. ہاتھ پیروں سے جو کام ہوتے ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں. تو کوئی مجھ سے لا الہ الا اللہ نہ کہنے دے تو دل میں میرے ہے، وہ میرے اسلام کے لیے کافی ہے. کوئی مجھ سے لا الہ الا اللہ کے بجائے کہلوا لے کہ فلاں جو ہے تمہارا خدا ہے، تو مجھ سے کہلوا لے، تب بھی میرے کہلوا لینے سے ان کے میں کافر مشرک نہیں ہو جاؤں گا. دل میں میرے جو ہے وہ دین ہے. اسلام عقیدوں کا نام ہے، ان عقیدوں سے پیدا ہوتے والے اعمال کا نام ہے. تو عقیدے کہیں بھی زور سے نہیں بدلوائے جا سکتے، دین طاقت سے نہیں بدلوایا جا سکتا. یہ الزام ہے. جہاں اسلام پہنچا ہے وہ مسلمانوں کے کردار اور کیریکٹر سے پہنچا ہے، تلوار کے زور سے نہیں پہنچا ہے. یہ خالص الزام ہے. جی. اور تاریخ نہ جاننے اور نہ پڑھنے اور تعصب کا نتیجہ ہے. ایک اور الزام ہے کہ وومن امپاورمنٹ اسلام میں نہیں ہے، یعنی عورتوں کو بڑھاوا نہیں دیا جاتا. ایکوالٹی. کس کی ایکوالٹی؟ چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے فریڈم ہو، چاہے ہم لوگ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں. ایک چھوٹا سا جواب میں چاہتا ہوں. بالکل الزام ہے. اسلام میں تعلیم اور دیگر انسانی حقوق میں عورت اور مرد برابر ہیں، صرف ڈیوٹیز الگ الگ کی گئی ہیں. اوکے. کچھ ڈیوٹیز بھی دونوں کی مشترک ہیں، کچھ الگ الگ رکھی گئی ہیں. میں صاف صاف کہتا ہوں، دودھ کون پلائے گا بھائی؟ جس کے سینے میں پیدا ہوگا وہی تو پلائے گا. پیٹ میں کون پالے گا؟ جس کے پیٹ میں پلنے کی جگہ وہی تو پالے گا. تو خود ہی فطرت نے بنایا ہے کہ اس کو کہ ماں ہے یہ پیٹ میں پالے، یہ دودھ پلائے، یعنی 2 سال تک بچہ تو اس سے جڑ ہی رہے گا ہر حال میں. باقی یہ کہ حقوق میں اور تعلیم میں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں مرد عورت کے درمیان. کوئی فرق نہیں ہے. قرآن مجید میں صاف صاف ہے کہ تم میں جو بھی اچھے کام کرے من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. اوکے. دونوں کو برابر کا حق ہے. نہیں، اس میں ایک چیز ہے کہ وومن اکیلے باہر نہیں جا سکتی ہے. کہاں؟ کس قانون میں لکھا؟ مطلب ایک حدیث بھی بتایا جاتا ہے نا، کبھی کبھی وہ بھی حدیث یوز کی جاتی ہے کہ بنا اجازت شوہر کے آپ قدم باہر نہیں نکال سکتے. تو وہ بھی ایک کئی چیزیں مکس نہ ہوں.
عورت گھر سے باہر اکیلے نہیں جا سکتی، ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے۔ اوکے، خطرہ کسی کے لیے پیدا ہو، چاہے مرد کے لیے چاہے عورت کے لیے، اس کے قانون الگ ہو جاتے ہیں۔ مرد بھی باہر جا رہا ہے اس وقت نکل کے، اور درندے ہیں، بھیڑیا ہے، پاگل کتے کاٹ رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں جا سکتی۔ تو عورت بغیر مرد کے گھر سے باہر نہ نکلے، ایسا اسلام کا کوئی قانون نہیں ہے۔ صرف برادران اہل سنت کے ایک دو جو 4 فقہ ہیں، اس میں 1-2 فقہ ایسی ہیں جس میں یہ شرط ہے کہ جب حج کرنے جائے تو حج کرنے والی خاتون کے ساتھ کوئی محرم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا محافظ رہے، لیکن فقہ شیعہ اثنا عشری میں یہ شرط بھی نہیں۔ جہاد کو جب بھی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے یہ الفاظ کو، تو اس کا مطلب صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ جہاد مطلب وار، جہاد مطلب مارو کاٹو، جہاد مطلب وائلنس۔ جہاد کا لفظ ہمارے مذہبی زبان میں بہت الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک اسلحے سے لڑنا بھی ہے۔ لیکن اسلحے سے لڑنا، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اسلحے سے لڑنے میں اسلام کی طرف سے پہل کی لڑائی نہیں ہوتی۔ ہمارے جتنے اسلامی راہبروں کے ساتھ ہوئی ہیں جنگیں، جیسے رسول اللہ کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، امام حسین کی جنگ، ان میں ان لوگوں نے پہل نہیں کی ہے، ایوائڈ کیا ہے بری طرح۔ جب کسی صورت سامنے والا نہیں مانا ہے تب جنگ لڑی ہے۔ باقی جو مسلمان کھڑا ہو جائے اور کہے میں جہاد کر رہا ہوں تو میں اس مسلمان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ رول ماڈل کتاب ہماری قرآن ہے، اور رول ماڈل صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہے، چاہے وہ بنی امیہ کے حاکم ہوں، چاہے بنی عباس کے حاکم ہوں۔ ان کا عمل مسلمان کا عمل ہے، اسلام نہیں ہے۔ اچھا، رسول اللہ کی سیرت اسلام ہے، علی کی سیرت اسلام ہے، اور منصور کی سیرت یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہیں، اچھے کام بھی کریں گے، غلط بھی کریں گے۔ ایک مسلمان حاکم ہے اور نسلوں میں حکومت چلی آ رہی ہے، وہ بادشاہت ہے۔ بادشاہت کے کام تو دنیا میں چاہے کسی مذہب میں ویسے ہی ہوتے ہیں، ملکوں پہ قبضہ کرو، حملہ کرو، لوٹو، مارو، کھاؤ۔ سب بادشاہوں نے یہ کیا، اس کا اسلام سے خالص رشتہ نہیں۔ عیسائی بادشاہوں نے یہ کیا، اسے اسلام سے جوڑنا غلط ہے۔ وہ مسلم بادشاہ لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اسلام کروا رہا۔ اسلام جو کروائے گا وہ ہے جو رسول اللہ کر رہے ہیں، جو علی کر رہے ہیں، جو حسین کر رہے ہیں، اور ان کے ہاں جنگ میں پہل ہے ہی نہیں۔ اوکے، تو آج جو لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بالکل یہ غلط ہے، اور یہ قطعاً جہاد نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں وضاحت سے عرض کر دوں، مذہب اہل بیت میں جو مذہب رسول اللہ سے ملا ہے، اس میں جہاد کے لیے ہر آدمی خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر پہل کر کے حملہ کرنا یعنی دشمن تیاری کرنا نہ جائیں گے تو وہ ہمیں مارے گا، اس جگہ بھی معصوم کی اجازت ضروری ہے یا اس کے نائب کی اجازت ضروری ہے۔ صرف ڈیفنس میں جب دشمن میرے اوپر چڑھ آیا، ڈاکو نے میرے گھر پہ حملہ کر دیا ہے، اب میں کہاں اجازت لینے جاؤں گا؟ اس وقت مجھے اپنی جان بچانا ہے، تو اس وقت بندوق اٹھاؤں گا، اس سے لڑوں گا، یا مار جاؤں یا مار دوں۔ ڈیفنس میں وہ اختیار ہے مجھے ہر ایک کو۔ لیکن جو کسی کے ملک کے سامنے، کسی قوم کے سامنے، کسی اجتماع کے سامنے لشکر لے کے جانے کی جنگ جو ہے، وہ بغیر کسی ذمہ دار کی اجازت کے جائز نہیں ہے، اور وہ ذمہ دار یا تو رسول یا امام یا ان کی طرف سے جو نائب معین کیے گئے ہوں وہ ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جہاد ایک ہو گیا اسلحے سے جنگ، جو شاذ و نادر ہے، جی، ڈیفنس ہے صرف۔ اس کے بعد جہاد اس سے زیادہ استعمال ہوا ہے ہماری مذہبی زبان میں عبادت میں۔ اپنی جہاد کا اصل مطلب ہوتا ہے اپنی پوری طاقت لگانا، جسے ہم جدوجہد کہتے بھی ہیں۔ اچھا، اپنے پورے کسی کام میں بھی جنگ نہیں ہے اس کا مطلب، نہ اپنی کسی بھی کام میں اپنی پوری طاقت لگانا، اسی جہاد سے اجتہاد بھی بنا ہے۔ یہ الفاظ مثلا جو اسلحے سے جنگ ہے، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کسی جنگ سے واپس مسلمان آئے تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید، اب تم لوگ چھوٹا جہاد کر کے آ گئے ہو، اب بڑا جہاد کرو۔ تو ان کا رسول اللہ ہاتھ پیروں سے لڑے، تلوار سے لڑے، جانے دی، وہ چھوٹا جہاد تو بڑا جہاد کیا ہے؟ تو فرمایا جہاد بالنفس، اپنے آپ سے لڑنا، اپنے غلط ڈیزائر کو نہ ماننے دینا، اپنے غلط ڈیمانڈز کو نہ ماننے دینا، اپنے سے لڑنا، اپنی غلطیوں کو کنٹرول کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو جہاد بالنفس زیادہ بڑا جہاد ہے، اپنے برائیوں سے لڑنا، معاشرے کی برائیوں سے لڑنا، وہ بھی پیچھے ہے، پہلے اپنی برائیوں سے لڑنا جہاد بالنفس ہے۔ پھر جہاد بالقلم ہے، غلط باتیں ہو رہی ہیں تو میں اپنے قلم سے صحیح بات لکھوں، اچھا، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ کوئی حاکم جو ظالم ہے اور اس کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا، اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے حق کہہ دینا، یہ بہترین جہاد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی پوری طاقت لا کے عبادت کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔
اسلام میں لفظ جہاد بہت معنوں میں استعمال ہوا اور سب سے کم جنگ کے لیے. اوکے. وجود دوسری چیزوں کو زیادہ ہے. ہاں. برائی کے مقابلے میں لڑنا, اپنے نفس سے لڑنا, ہر وقت یہ جہاد ہے. میں اپنے آپ سے تو لڑ لوں پہلے, میں اپنے کو سدھار لوں, پھر چلوں گا, آگے بڑھوں گا. پھر چلیں دین کے نام پر یہ کچھ کریں. اور کرے گا. اوکے, چلیے بہت شکریہ. اس طرح کی باتیں ہمارے سماج میں آتی رہتی ہیں. اور ایک اور چیز ہے اس میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام, مسلم جو ہیں زیادہ تر نان مسلم کو ہیٹ کرنا, مطلب اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, نفرت پھیلانا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں میڈیا کا کام ہے, اور اس وقت جو دنیا میں شیاطین چاہتے ہیں انسان انسان سے لڑے, اس کا نتیجہ ہے. ورنہ دین نفرت پھیلانے کا کام کوئی دین نہیں لیتا ہے اپنے دین والوں سے. محبت بانٹنے کا کام ہر دین کہتا ہے کرو. اسلام بھی یہی کہتا ہے. ہمارے معصومین کا ارشاد ہے قرآن میں ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں پیغمبر کہو تم کو ہمارے اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی. اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ کام کرو جن سے تم میں آپس میں محبتیں پیدا ہوں. تحفے دو, ملنے کے لیے جاؤ, شادیوں میں شرکت کرو, تعزیت دینے جاؤ, میت میں جاؤ, تاکہ محبتیں پڑھے. اسلام میں ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے دور کرتا ہے اس سے حرام یا مکروہ کیا گیا ہے. اگر میں کسی کی غیبت کرتا ہوں وہ مجھ سے دور ہوگا, کہا یہ حرام ہے. کسی کی توہین کرتا ہوں مجھ سے دور ہوگا, حرام. اور ہر وہ کام جو قریب لائے وہ اجر و ثواب رکھا گیا. تو یہاں اسلام میں کسی سے نفرت برائی سے کرنے کا حکم دیا گیا. جہاں کوئی برائی ہے کسی انسان سے نہیں, اس سے ہمیں نفرت کرنا اور اس سے خود کو بچانا ہے. جی. کوئی شراب پیتا ہے تو مجھے شراب نہیں پینا ہے, شراب سے نفرت کرنا, اور شرابی کے برائیوں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس برائی سے مجھے نفرت کرنا ہے, اس برائی کی وجہ سے اس سے بچنا ہے, لیکن اس انسان سے نفرت نہیں کرنا. مجھے اسے بھی, میں سمجھتا ہوں شراب پینا اس کے لیے غلط ہے, میری کوشش یہ ہونا چاہیے میں اسے شراب چھوڑا دوں اور ایک اچھا انسان بن جائے. جوا کھیلتا ہے کوئی تو مجھے اس سے نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں اسے ختم, جوئے سے مجھے بچنا اور اسے بھی جوئے سے چھڑانا ہے. جی. اسلام میں کہیں دوسرے سے نفرت نہیں ہے. اوکے, ایسا نہیں کہ اپنے دھرم سے بہت محبت, دوسرے کے دھرم سے نفرت, کہیں نہیں سکھایا گیا ہے. اوکے. ایک اور چیز ہے کہ مسلم ایجوکیشن کو کم اہمیت دیتے ہیں, تو تعلیم کے سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس نہیں ہے مسلمانوں کا. میرا خیال یہ ہے کہ حالات کا شکار ہو کے مسلمان جن جن دوروں سے گزرے ہیں اس کی وجہ سے ان کے یہاں درمیان میں نزول آیا ایجوکیشن کا, تو کہا جانے لگا مسلم ایجوکیشن کو ترجیح نہیں دیتا. ورنہ پوری دنیا میں پیچھے چلے جائیے تھوڑا, تو پوری دنیا میں جتنی ایجادیں ہوئی ہیں زیادہ تر مسلمانوں کی ایجاد ہے. تو اگر اسلام میں ایجوکیشن کو اہمیت نہیں دی گئی ہوتی تو مسلمانوں نے اتنی سائنسی ایجادات کیوں کی ہوتی؟ انڈیا میں ہم لوگ یا اور ممالک میں الگ الگ حالات سے گزرے جس کی وجہ سے ایجوکیشن کہیں کہیں کمزور ہو گئی, یا پھر یہ ہے کہ جس کلچر سے مسلمان نکلا ہے وہاں پیشے تھے, ان پیشوں میں لگا رہا, اور وہ پیشے تعلیم کے بغیر چلتے ہیں, اس لیے تعلیم کی طرف نہیں ہے. لیکن اب یہ حالات بدلے ہیں, بیداری آئی ہے, اب یہ بات صحیح نہیں ہے. چلیے بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہمارے مطلب سماج میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو دین کے نام پر ہوتی ہیں, یا کچھ اس طرح کی پرابلمس ہیں جسے ہم دین سمجھ لیے ہیں, اپنی زندگی میں اسے بہت اہمیت دیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ انسان کے اوپر جن حاوی ہو سکتا ہے؟ عدل خدا کے خلاف ہے کہ کوئی ایسی چیز مجھ پر حاوی ہو جس کا میں ڈیفنس نہیں کر سکتا ہوں. روح حاوی ہونا, جن آنا, حاضری آنا, یہ سب چیزیں توہمات ہیں, اسلام ان کا قائل نہیں ہے. اور اس کا اگر کوئی کلیم کرے اور ایسی ایسی حرکت کرے کہ لوگ جو ہے تھوڑا سا شک میں آ جائے, دو میں سے ایک بات ہوتی ہے, وہ جو کچھ یہ سب ہوتا ہے یا تو ڈرامہ ہوتا ہے یا بیماری ہوتی ہے. یا ڈرامہ ہوتا ہے یا وہ اس کو سائیکٹرسٹ کے پاس لے جانا چاہیے, اس کا علاج کرانا چاہیے. دین سے اس کا کوئی تعلقات نہیں, دنیا سے بھی نہیں. دین یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دین نہیں کہتا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے. اوکے. ایک اور چیز سماج میں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ سر میں تیل نہیں لگا سکتے, آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے. مراد کون؟ مطلب گھر والے, سارے گھر والے. ہاں سارے گھر والے, ٹھیک ہے. کچھ ایسا کام نہیں کر سکتے جو مطلب ابھی انتقال ہوا ہے, مطلب نیا کام کوئی کرنا چاہے تو آپ نہیں کر سکتے ہو. کسی کے یہاں اگر شادی ہے تو آپ شادی میں نہیں جا سکتے ہو اگر کسی کا انتقال ہوا ہے, بلکہ کچھ جگہ پہ تو سال بھر مناتے ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ اسلام میں کسی کی موت کے بعد صرف اس کی بیوی اور زوجہ کے لیے یہ حکم ہے
کہ وہ اپنے شوہر کی موت کا 4 مہینے 10 دن موت کا احترام کرے، اور موت کے سے متاثر ہو کے جیسے آدمی ہوتا ہے کہ جس گھر میں موت ہو جائے وہ بہت خوشی کے کپڑے نہیں پہنے گا، کوئی نارمل کپڑے پہنے گا، زیور نہیں پہنے گا اور اس طرح کے کام نہیں کرے گا. تو اسلام میں جو عدہ وفات کہلاتا ہے 4 مہینے 10 دن، اس میں صرف یہ ہے کہ اس دوران عورت شادی نہیں کر سکتی، دوسری 4 مہینے 10 دن کے بعد شادی کرے. اس میں دوسری مصلحتیں بھی ہیں کہ بچہ ہے تو سامنے آ جائے اور وہ، لیکن 4 مہینے 10 دن شادی نہیں کر سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ ایسے کوئی کام نہیں کر سکتی جو خوشی میں کیے جاتے ہیں، مثلا سجنا سورنا، خوشی کے شادی والے کپڑے پہننا، اس طرح کے کام. لیکن گھر سے باہر نکلنے پابندی نہیں، جو ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے، وہ قطعاً غلط ہے. عورت کے لیے گھر سے نکلنے پہ عدے میں بھی وفات کے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ گھر سے نکل سکتی ہے. چاہے کسی کے شادی میں بھی جانا ہو تو جا سکتی ہے. اگر شادی میں اگر کپڑے اپنے نہیں پہنے، نارمل ڈریس، نارمل کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اگر شادی میں جانا خوشی منانا سمجھا جائے گا تو نہیں کرے گی، اور اگر نہیں سمجھا جائے گا تو جا سکتی. نہیں، کوئی خاص ہے، شرکت کرنا ہے، ماموں کی لڑکی ہے، ماموں کا لڑکا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. جی جا سکتی ہے، خود وہ جشن والی کیفیت میں نہ آئے. باقی جو آپ نے کہا کہ باقی گھر والوں پابندی، وہ اسلام کہیں کوئی نہیں لگاتا. دوسری شادی سال بھر نہیں ہوتی، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ سب باتیں معاشرے نے، سماج نے گڑھ لی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں میں زنجیریں ڈالی ہیں رسم و رواج کی. جبکہ ہمارے پیغمبر جو آئے تھے تو اللہ نے ان کے بھیجنے کے جو اثر فائدے امت کو ملنا، ان میں ایک یہ تھا کہ پیغمبر نے، تم نے جو اپنے رسموں کی بیڑیاں پہن رکھی تھیں، ان بیڑیوں سے تمہیں نجات دی ہے. ہم نے دوبارہ ان کے نام پہ بیڑیاں ڈال لی. بالکل بالکل. ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے، جب بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو سفر پہ جاتے وقت اگر گھر میں کوئی بیوہ ہے، یہ پرانا کلچر ہے، بیوہ ہے تو وہ سامنے نہیں آئے، دروازے کے پاس جس ڈور سے وہ جا رہے ہیں تو وہ جھاڑو نہیں رکھا رہے، ڈسٹ بن نہیں رکھی رہے. اسلام میں ایسا اچھی جاتے وقت یہ ہو جائے تو اچھا، یہ ہو جائے برا ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کچھ نہیں. اگر اس کو کوئی فالو کرتا ہے تو کیا مطلب اچھا گن بھی لیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اسے کہ یہ فعال بد ہے اور یہ فعال نیک ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ اچھا مطلب نکالو، خواب کا بھی اور اس طرح کے توہم جاتے ہیں، سب جگہ اچھا مطلب نکالو، اس سے باہر کرو اپنے کو. اوکے. کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھنے سے تقدیر بھی ٹوٹ جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جواب دے دیا میں نے. باقی یہ کہ بہت سی چیزیں جو انسان کے لیے مناسب نہیں، اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے. جیسے ٹوٹے ہوئے گلاس میں ٹوٹے والے حصے کی طرف سے پانی پینا، مثلاً وہ جو ٹوٹا برتن ہے اس میں کھانا کھانا، یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے گندگی آتی ہے، اس سے کراہت آتی ہے، اس سے جراثیم آتے ہیں. لیکن اسی طرح سے شاید میری یادداشت میں ہے کہ شکستہ آئینے میں چہرہ دیکھنا ناپسندیدہ ہے مذہب میں. اس کی وجہ ہے کہ ایک ٹوٹے آئینے میں کہیں اتنا سے آدمی کو ایک طرح سے آئینہ دیکھتا ہے ایک اطمینان کے لیے، تو وہ ٹوٹے آئینہ جو ہے کبھی کبھی شراب بےچینی پیدا کرتا ہے. ایسا تو نہیں کہ متھے پہ لکھ کے بولتے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی اور آئینے میں دیکھیں گے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں متھے وتھے کچھ نہیں لکھا ہے. تقدیر آدمی کا اپنے اعمال لکھتی ہے. ایک چیز اور ہے کہ جب کسی کا انتقال گھر میں ہو جاتا ہے تو چاند کا بہت ویلیو ہو جاتی ہے کہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے. تو انتقال کے بعد کب ہمیں مطلب سیوم کرنا ہے، کب 40واں کرنا ہے، اس سلسلے میں بتائیے. میں بھی اسی سال یہ باتیں مجالس میں مسلسل بیان کرتا رہا ہوں کہ جو ایصال ثواب کے مسائل ہیں یہ ہمارے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، مذہب کے ڈیزائن کیے نہیں ہیں. مذہب میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ سبم کے تیسرے دن مجلس کرو، پھر 40ویں دن مجلس کرو، ایصال ثواب کرو، 10ویں کو کرو، 20ویں کرو. یہ سب ہماری اپنی ایک طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کر لیا ہے. مذہب میں جو اگر کچھ جڑ اس کی ملتی ہے تو صرف اتنی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جنازے تیسرے دن دفن ہوئے ہیں اور ان کی قبر پہلا ظاہر 40ویں دن آیا ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری بھی اور روایات مطابق حضرت زینب سید سجاد بھی. تو سوم اور 40واں امام چوتھے اب صرف تیسرے امام کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. باقی معصومین کی یہاں بھی یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی. ایصال ثواب آدمی جب چاہے تب کرے اور جو چاہے ایصال ثواب وہ کرے. اب یہ جو اتنے قانون بن گئے سبم پنجم 40واں، یہ شریعت کے معین کیے نہیں ہیں. اب وہ 40واں ہو 40 دن گزرنے سے پہلے ہو جانا چاہیے. ہاں کیونکہ 40واں صرف امام کا ہوتا ہے، ایسا بھی کہتے ہیں. تو کبھی کبھی جو ہے وہ مطلب نتیجہ ہوتا ہے کہ 20 دن پہلے ابھی ذی الحجہ میں محرم آتا ہے، تو اب چونکہ اب محرم آ گیا 40واں اپنا نہیں کریں گے. شریعت ایسا کچھ نہیں کہتی. اچھا اپنے ایصال ثواب مجلس نہیں کریں گے. شریعت ایسا کس نے کہا ہے کہ 2 مہینے 8 دن محروم رکھو اپنے مرحومین کے ہو
اور ان کی اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ نہ پڑھواؤ. ابھی کال بعض مومنین بگڑ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بمبئی میں شیعہ کمیونٹیز میں خواجہ حضرات بھی ان کے یہاں اس طرح چیزیں ذرا کم ہیں, نوابوں سے نکل کے نہیں آئی ہیں. تو وہ مرحومین اپنے گھر میں امام کی رضا کی مجلس کرتے ہیں, مرحومین فاتحہ پڑھواتے ہیں. تو ہمارے کبھی کبھی یو پی والے کہتے ہیں دیکھیے صاحب امام کی مجلس میں اپنا فاتحہ پڑھوا رہے ہیں, تو کیا غلط کر رہے ہیں بھائی. جس وقت ہم اپنے مرحومین کے لیے جو کار خیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اوکے. ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے کہ فاتحہ جس کا رہے گا اس میں صرف اسی کا سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. اگر کسی اور مرحومین کا آپ نے پڑھوا دیا ہے تو وہ اشبھ ہو جاتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ تم جتوں کو چاہو جو عمل کرو ثواب پہنچانا چاہو پہنچا سکتے ہو, اور اللہ کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ کاٹ کے نہیں بانٹے گا, سب کو پورا پورا پہنچا دے گا. پورا بانٹ. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کا ہی صرف فاتحہ پڑھا جائے جن کا انتقال ہوا ہے. ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے 3, 13 اور 23 کوئی نیا کام نہ کرو. یہ سب وہ غیر اسلامی چیزیں ہیں. تاریخوں سے کچھ نہیں جڑا, نہ گنتیوں سے کچھ نہیں جڑا ہے کہ گنتی اچھی ہے بری ہے. نہ 3 بری ہے, نہ 13 بری ہے, نہ 23 بری ہے. 3 شعبان والے کہہ رہے ہیں, 13 رجب والے کہہ رہے ہیں, 313 مجاہد والے یہ باتیں کر رہے ہیں. افسوسناک. ہاں, ایک اور چیز ہے مولانا صاحب نظر سے جڑی ہوئی ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر مرد نہیں کھا سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر سے کیا مراد ہے. اسلام میں نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے, جو مٹھائی وغیرہ ہم لوگ پھل وغیرہ دیتے ہیں, نظر. اسلام میں نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ اچھا کام کروں گا. اس میں نہ مٹھائی ضروری ہے, نہ سورہ فاتحہ پڑھا جانا ضروری ہے. ہم یہ نظر کر سکتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں بی بی سیدہ کی خدمت میں مثلا 100 صلوات کا ہدیہ پیش کروں گا, یا 1 صلوات کا ہدیہ پیش کروں گا, یا میں 100 بار صلوات پڑھوں گا, 100 بار سبحان اللہ پڑھوں گا, 100 بار تسبیح. کچھ بھی کسی بھی کار خیر کی نظر کی جا سکتی ہے. یہ مٹھائی رکھ کے اور فاتحہ پڑھنے کی خاص کیفیت ضروری نہیں. اس کے بعد ہمارے یہاں بی بی سیدہ کی نظر کی مٹھائی مرد نہیں کھا سکتے, ان کا تابوت مرد نہیں اٹھا سکتے. یہ سب گڑھی ہوئی شریعت ہے, اسلام نہیں ہے. ان کے نام پر جو بھی ہے وہ ہم دے رہے ہیں نا. اگر وہ اپنے ہاتھوں سے دے رہی تھی تو کس کو دیتی تھی؟ صرف عورتوں کو کھلاتی تھی. جی, ان کے ہاتھوں کی پکی روٹی کون کون لے گیا؟ بالکل مرد ہی لے گئے, عورتوں کو تو نہیں دیکھا. تو اپنے ہاتھوں سے تو مردوں کو کھلا رہی تھیں, اور ان کے نام پہ مردوں کو نہ کھانے دیں. ان کا جنازہ کیا عورتوں نے اٹھایا تھا؟ کیا سارے محرم مرد تھے جنہوں نے اٹھایا تھا؟ مولا علی کے علاوہ حسنین تو چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی جنازہ تو اٹھا ہے. تو سلمان فارسی جیسے مخلصین ہی تو تھے جنہوں نے, جب اصل جنازہ مرد اٹھا سکتے ہیں تو اس کی شبیہ مرد کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ سب محروم کرنے کی سازشیں ہیں, اور ہم احمقوں کی طرح انہیں قبول کرتے ہیں. ایک اور سوال دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے گھر اگر جانا ہے بعد میں, اس وقت اگر کوئی نہیں پہنچ پایا تو بعد میں جانے کے لیے دن کا انتخاب کرتے ہیں. تو مطلب بدھ کو نہ جاؤ ملنے کے لیے. کئی چیزوں میں عیادت میں بھی ہے, بیمار ہے تو اس وقت جاؤ, اس وقت نہ جاؤ. روایات میں ہے کہ عیادت کے لیے رات میں مریض کو نہ جاؤ, تنگ نہ کرو, زیادہ دیر اس کے بعد نہ بیٹھو, الا یہ کہ وہ خود چاہے کہ بیٹھو, اسے اچھا لگے. فطری باتیں ہیں یہ سب. رات میں جاؤ کہ تنگ کرو گے, زیادہ دیر بیٹھو گے تنگ کرو گے, لیکن اسے اچھا لگ رہا تو بیٹھو. باقی تعزیت میں اسلام کی طرف سے صرف ایک مسئلہ ہے. تعزیت ہوتی ہے جس کے یہاں غم زدگی کی کیفیت آئی ہے, اس کے دل کو تسلی دینا. اگر اتنی لمبی مدت کسی حادثے کو, موت کو گزر چکی کہ وہ بھول چکا, اور میرے جانے سے پھر اسے یاد آئے گا, تو اب تسلی ملنے بجائے تکلیف ہوگی اس کو, مجھے نہیں جانا ہے. تو صرف ایک خیال رکھنا ہے کہ حادثے کے اتنے دنوں بعد نہ جائیں کہ وہ حادثہ بھول میں آ چکا ہو, غم ہلکا ہو چکا ہو, میرے جانے سے دوبارہ زندہ ہو جائے. تو آپ نئی بات بتا رہے ہیں. یہی شریعت کہتی ہے بس. اگر اتنی دیر ہو گئی تو اب تعزیت ہمیں کرنے نہیں جانا, اس کا غم زندہ نہیں کرنا. باقی جمعرات کو نہ جائیں کہ بدھ کو نہ جائیں, یہ سب لغویات ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. چلیے, بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کا تہہ دل سے کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اچھا, نیک قدم کے سلسلے میں یا بد قدم کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ اکثر سنا جاتا ہے کہ دلہن کے قدم جو ہے وہ نیک نہیں, بڑا ظلم ہوتا ہے اسلام پر, یہ سب توہمات ہیں, اور انہیں طنز بھی کیا جاتا ہے, حرام ہے یہ سب. جی, یہ سب سوچ کے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے, اور یہ سب توہمات ہیں جن کا اپنانا بھی دین کی بے خبری کا نتیجہ ہے. نہ کوئی سبز قدم ہے, نہ کوئی نیلا قدم ہے, نہ کوئی پیلا قدم ہے. یہ کسی کا وجود منحوس نہیں ہے, عمل منحوس ہوتا ہے. اوکے, چلیے, ایک آخری سوال ہے, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ
جو صدقہ ہے ہم لوگ گھر سے نکالتے ہیں اسے فوراً دے دو، پر اب ایک ایسا ہے کہ پیسے کو آپ جمع کریں، کسی اچھی جگہ پہنچائیں. تو اگر صدقہ گھر میں رہے گا تو منحوسیت رہے گی، ایسا کچھ ہے؟ صدقہ گھر میں رہنے سے کوئی نحوست نہیں رہے گی، لیکن صدقہ جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا جو صدقے کا ضرورت مند ہے، اس وقت تک صدقے کا اثر پیدا نہیں ہوگا. یعنی مسافر جا رہا، میں نے 10 روپے 20 روپے نکال کے ڈبے میں ڈال دیے، اس سے کہ ہر وقت مستحق نہیں مل رہا، ہماری مجبوری ہے جی. لیکن اس کا اثر تبھی پیدا ہوگا جب اس ہاتھ میں جائے گا، اس وقت تک اثر پیدا نہیں ہوگا. لیکن گھر میں رہنے سے گھر میں کوئی نحوست نہیں آ جائے گی. نحوست نہیں آئے گی. چلیے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے کئی بھی مس کنسیپشنس اور بھی ہیں، پھر جمع کیجیے گا، پھر بات کریں پھر کریں گے انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین، ہم لوگوں نے آج کے پروگرام میں وہ مس کنسیپشنس جو ہیں اسے ریموو کرنے کی کوشش کیا ہے، اس سے دور جانے کی ہم لوگ کوشش کریں. یہ سب چیزیں جو ہم لوگوں کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، اس سے ہمارے فیوچر نہ خراب ہونے والا ہے، نہ ہی اس سے ہمارا کچھ بگڑنے والا ہے اور نہ ہی بننے والا ہے. مولانا صاحب نے اپنے بیان کے ذریعے آپ تک یہ اہم پیغام پہنچایا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ اپنوں کا خیال رکھیں گے، زندگی اچھے سے گزاریں گے. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتی رہیے چینل میں. بہت شکریہ.